الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم. 26ویں پارے کی سورۃ الفتح کی جو میں نے 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی ہیں، ان آیات کے شان نزول سے یہ بات پتہ چلتی ہے اور ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبردست محبت اور تعلق کی دلیل ہے. اس شان نزول کی تفصیل کچھ یوں ہے
ہجری شوال کے مہینہ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ اور وہ خواب یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس خواب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کی آرزو تو موجود تھی، ہر وقت یہ آرزو رہتی کہ کب ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے۔ لیکن جب یہ خواب دیکھا نبی علیہ السلام نے تو آرزو پہلے ہونے کی وجہ سے تحریک پیدا ہوئی اور آرزو بڑھ گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ عزم فرمایا، ارادہ فرمایا اور 6 ہجری کے ذوالقعدہ کے مہینہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عمرہ کے لیے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے سفر شروع کیا۔ چنانچہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام روانہ ہوئے تو مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ اللہ کا نبی اور صحابہ کرام اس کو ماننے والے آ رہے ہیں۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے سمجھا شاید کوئی حملہ کرنے لگے ہیں۔ لیکن مخبروں نے جب خبر دی تو انہوں نے بتلایا کہ وہ بغیر ہتھیار کے آ رہے ہیں۔ پھر ان کا ڈر کچھ کم ہو گیا کہ وہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے، کسی اور مقصد کے لیے آ رہے ہوں گے، عمرہ کے لیے آ رہے ہوں گے۔ لیکن کیونکہ کفار کا قبضہ تھا اس لیے انہوں نے پھر بھی مسلمانوں کو روک دیا، مکہ میں آنے سے روک دیا۔ چنانچہ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، روکا گیا ہے مسلمانوں کو، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ عمر، سفیر بن کر جاؤ اور ان سے مذاکرات کرو، انہیں بتاؤ ہم کوئی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم تو محض عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو ہمیں عمرہ کرنے دو، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو بات یہ ہے کہ میں جذباتی سا آدمی ہوں، تھوڑی سی بات ہوگی تو میرے جذبات ابھر آئیں گے اور کام خراب ہو جائے گا، تو آپ کو تو میری طبیعت کا پتہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کوئی قبیلے کا وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں ہے، اگر معاملات خراب ہو گئے تو میرا کوئی ساتھ دینے والا ہو، کوئی کام کو سلجھانے والا ہو، تو آپ ایسا کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں، وہ بڑے نرم دل آدمی ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہیں، بنو امیہ ان کے قبیلے والے،
تو اس لیے وہ ان کی بات کو زیادہ ترجیح دیں گے، اس لیے آپ حضرت عثمان غنی کو بھیج دیں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے عمر بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، تو ہم حضرت عثمان کو ہی بھیجتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب پہنچے، انہوں نے وہاں پر بات چیت کی، انہوں نے کہا کہ عثمان تو ہمارا رشتہ دار ہے اور ہمارا بڑا تعلق ہے تیرے ساتھ، تو ہم تجھے صرف اجازت دیتے ہیں عمرہ کرنے کی، تو عمرہ کر لے، لیکن باقی جو تیرے ساتھی ہیں اور تیرا جو نبی ہے، قائد ہے، اسے ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میرا قائد عمرہ کرنے نہیں آئے گا تو عثمان کیسے عمرہ کر سکتا ہے؟ عثمان اس وقت تک عمرہ نہیں کر سکتا جب تک امام موجود نہ ہو، قائد موجود نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر رکھ لیا اور افواہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان کو تو شہید کر دیا ہے، تو وہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر سارے صحابہ سے بیعت لی اور حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا چاہا کہ ہم یہ جو بیعت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور سارے صحابہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ بیعت رضوان کس چیز کی بیعت تھی کہ حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا ہے، قصاص لینا ہے، ان کے خون کا قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو اسی یہ جو بیعت تھی اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کا جو جذبہ صحابہ کرام کی، اللہ کے نبی کی حضرت عثمان سے محبت، اس کو قرآن مجید نے سورۃ فتح میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے کہ رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ کون ایمان والے؟ جو اس وقت میرے پیغمبر کے پاس 1400 صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے راضی ہو گیا۔ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جس وقت وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے پوری صورت کا جو ہے وہ اس نقشہ کھینچا ہے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان ایمان والوں سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں میں جانتا ہوں۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پس اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ نازل کر دی۔ تو یہ بیعت ہو رہی تھی، جس وقت یہ بیعت ہو رہی تھی اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ،
سارے صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے ہاتھ رکھا، صحابہ کرام اوپر ہاتھ رکھتے گئے۔ جس وقت تمام صحابہ نے میرے محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ میرا دوسرا ہاتھ یہ میں اوپر رکھ رہا ہوں اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ جس وقت تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی اور ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھوں میں رکھ کر اللہ کے پیغمبر کے محبوب صحابی حضرت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینے کے لیے، خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے، اوپر سے اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیغمبر ان تمام ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا بھی ہاتھ ہے، میں اللہ بھی یہ ہاتھ رکھ کر یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میں بھی عثمان کے خون کا بدلہ ضرور دلواؤں گا اگر شہید ہو گئے ہیں تو۔ جو آپ کو خبر ملی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ، اللہ کا بھی ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر آ گیا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو وہ مکہ والے کہہ رہے تھے آپ عمرہ کر لیں، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں جب تک میرے محبوب نہیں آئیں گے، میرے پیغمبر نہیں آئیں گے، اس وقت تک میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے حضرت عثمان کی محبت اور ان کے ذوق کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کیسے میں عمرہ ادا کروں کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ ہو، کیسے میں عمرہ ادا کروں کہ ساتھ میرے مصطفیٰ نہ ہو، قبلہ کو میں کیا کروں کہ موجود قبلہ نما نہ ہو۔ میں اس قبلے کا کیا کروں جب وہ بندہ ہی موجود نہ ہو جس نے ہمیں اس قبلے کا بتایا ہے، جس نے ہماری رہنمائی کی ہے اس قبلہ کی طرف، وہ بندہ ہی موجود نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اس لیے مصطفیٰ کے بغیر میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا اس سے کیا بات ہمیں سمجھ آئی؟ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ سارے دوست کہیں عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہی، اللہ ہی، صرف اللہ نہیں، اللہ ہی کہا کریں تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا ملے، تاکہ بھی کے بیماروں کو، جو کہتے ہیں نا اللہ بھی اور نبی بھی، تو ان کا یہ جو بھی ہے نا یہ ختم کرنا ہے۔ اس لیے جب بھی پوچھا جائے کہ عالم الغیب کون ہے، جواب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ عثمان کے قتل کی افواہ جھوٹی ہے، تو پھر کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے بیعت نہ لیتے، اور اگر پتہ تھا پھر بھی بیعت لی تو پھر تو نعوذ باللہ یہ دھوکہ بنتا ہے صحابہ کے ساتھ، اور میرا نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ دوسری بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ درود شریف پڑھ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، لیکن دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھا جائے، اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کر پڑھو تو سنایا جاتا ہے، سنتے ہیں۔ میرے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مکہ میں بیٹھ کر میرے محبوب پر درود بھی بھیج رہے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو پتہ نہیں چلا۔ اگر درود پہنچتا ہوتا تو اللہ کے پیغمبر فرماتے میرے صحابہ عثمان کے قتل کی افواہ جھوٹی ہے، وہ تو درود پڑھ رہا ہے اور مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا جب درود پڑھا حضرت عثمان نے، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچایا گیا، اسی لیے تو میرے محبوب بیعت لے رہے تھے۔ بات سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ اس لیے نیک اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، نبی کی طرف نہیں پہنچائے جاتے۔ جن کا عقیدہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کو نیک اعمال اللہ کے نبی کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، جھوٹا عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے ہر بات حوالے کے ساتھ کروں گا، ہر بات حوالے کے ساتھ کروں گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ رب العالمین فرماتے ہیں اسی اللہ ہی کی طرف یرفع الصالح، نیک عمل اٹھائے جاتے ہیں، والعمل الصالح، نیک عمل جتنے بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، نبی کے اوپر نہیں پیش کیے جاتے، نہیں پیش کیے جاتے۔ اگر وہ نیک عمل پیش کیے جاتے ہیں تو کس کے سامنے؟ اللہ ہی کے سامنے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور درود شریف بھی کلمہ طیب ہے کہ نہیں، نیک عمل ہے کہ نہیں؟ اس لیے جب نیک عمل اللہ کی طرف پیش کیے جاتے ہیں تو پھر درود شریف بھی اللہ کی طرف پیش کیا جاتا ہے، نبی علیہ السلام تک نہیں پہنچایا جاتا۔ بہرحال تیسری بات اس واقعے سے کیا معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کو حضرت عثمان سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم لڑیں گے اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اتنی محبت ہے حضرت عثمان سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن مجید نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وہ انسان ہیں، وہ میرے پیغمبر کے جانثار صحابی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخی بنایا ہے، سخاوت سے نوازا ہے، دل بڑا دیا ہے۔ لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال تو بہت دیا ہوتا ہے لیکن دل کنجوس ہوتا ہے، خرچ نہیں کرتے۔ لیکن جن کے پاس مال نہیں ہوتا وہ سخی ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کے پاس مال بھی تھا اور دل بھی سخی تھا۔ جس موقع پر بھی دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ جیش العسرہ، غزوہ تبوک کا موقع، روم کے بادشاہ نے تیاری کر لی کہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا اور اچانک ادھر سے بھی تیاری کرنی پڑ گئی کہ وہ حملہ کرے گا تو ہم بیٹھے رہے تو مارے جائیں گے۔ فوراً تیاری کی۔ اس وقت ساز و سامان بھی نہیں تھا جہاد کے لیے، مال بھی نہیں تھا، حالت کمزور تھی مالی۔ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق چندہ جمع کروائیں تاکہ ہم اس کے ذریعے جہاد کی تیاری کریں، مال اکٹھا کریں۔ یہی وہ غزوہ تھا کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ، آدھا اثاثہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، اپنے گھر کا سارا مال نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ یہ ہے ابوبکر۔
حضرت عمر فاروق کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ میں جیت جاؤں گا، حضرت ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، تو اس لیے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آئے۔ ابو بکر اتنا کہاں لائے گا، وہ تو کمزور ہے مالی حالات کے اعتبار سے بھی، لیکن ابو بکر سے کہاں جیت سکتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت عمر فاروق جب آ گئے اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں آدھا مال لے آیا ہوں، حضرت ابو بکر تو آنے والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور سر پر گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے قدموں میں لا کر رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ مال تم لائے ہو، کوئی گھر میں بھی چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ سارا مال اٹھا کر لے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھے ابو بکر۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں ابو بکر ایسے تھے، انہوں نے ظلم کیا، یہ کیا، وہ تو نبی پر اور نبی کی اولاد پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ہاں، باغ کہاں سے لے لیا؟ باغ فتح۔ حقیقت نہیں لوگوں کو بتائی جاتی، بس صحابہ پر تبرہ کرنا مقصود ہوتا ہے اور صحابہ کی توہین مقصود ہوتی ہے، حقیقت ان لوگوں کو نہیں بتائی جاتی۔ حقیقت کیا ہے؟ بہرحال یہی وہ غزوہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مال پیش کیا، 300 اونٹ مال و سامان کے ساتھ 300 اونٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے، یہ میری طرف سے تحفہ ہے، میری طرف سے چندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ اپیل کی، ہاں بھائی کوئی اور مال جمع کروانا چاہتا ہے، کوئی اور چندہ دینا چاہتا ہے؟ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوتے ہیں، 300 اونٹ اور سامان کے ساتھ پھر پیش کر دیے۔ پھر تیسری مرتبہ نبی علیہ السلام نے دوبارہ اپیل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بھی میں جمع کرواتا ہوں اور ساتھ جہاد کے لیے 100 گھوڑے بھی جمع کرواتا ہوں۔ میرے محبوب نے پھر اپیل کر دی، نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ چندے کی اپیل کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار، 5 کلو سونا، کتنا؟ 5 کلو سونا، 1000 دینار، تھیلی بند کی ہوئی ہے، اس کے اندر دینار رکھے ہوئے ہیں، آ کر میرے محبوب کے پاس پیش کیے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا دامن یوں پھیلایا اور کہا عثمان یہ تھیلی ادھر پلٹ دو۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت وہ اپنی دامن کے اندر دینار جمع کر لیے، ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے ہیں، کبھی نیچے والے اوپر کرتے ہیں اور کبھی اوپر والے نیچے کرتے ہوئے ان دیناروں کی کھنکھناتی ہوئی آواز میں کہتے ہیں ما ضر لکا عثمان اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے گا عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ ہے وہ عثمان جس نے اپنا سارا اثاثہ دین اسلام کے لیے قربان کیا، سارا مال دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ مسجد نبوی ہے اور جگہ تنگ ہو گئی ہے، ایمان والے بڑھ گئے، نبی علیہ السلام نے اعلان کر دیا تو حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں اس کی توسیع کرواؤں گا۔ تو مسجد نبوی کے دائیں بائیں جو مکان تھے وہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دیے، اور آج ہم پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مسجد مدرسہ بن رہا ہو نا، سوچ سوچ کے کچھ پیسے بھی دینے ہوں، دنیا داری میں سب کچھ لگا رہے ہیں۔ کسی اولاد کی اگر شادی ہے تو اس میں ڈھول ڈمکا، ناچ گانا، کنجریاں، سب کچھ ہو رہا ہے اور لاکھوں روپے لگ رہے ہیں۔ اگر شادی ہے تو ڈالر پھینکے جا رہے ہیں، ڈالروں کی بیلیں ہو رہی ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، کوئی موبائل پھینک رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جب دینے کا وقت آتا ہے اس وقت بالکل جیسے اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا غریب ہی کوئی نہیں، کیونکہ ادھر اللہ نے دیکھنا ہے، ادھر لوگوں نے دیکھنا ہے، لوگوں کو دکھلا رہا ہے لیکن جو اللہ کے ہاں مقبولیت ہے وہ وہاں نہیں کر رہا۔
اس لیے اپنا ذہن جو ہے وہ دین کی طرف بدلیے اور اس طرف جو ہے وہ مائل ہو جائیے۔ اصل دین ہے، اصل کیا ہے؟ دین ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں جو پیدا کیا اس کا مقصد کھانا ہے، پینا ہے، اس کا مقصد شادیاں ہیں، یہ ہے فلاں خوشیاں منانا، یہ نہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے اس کا مقصد میری عبادت ہے۔ روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، چھوڑو اس فکر کو، میری عبادت ہونی چاہیے، میری عبادت ہونی چاہیے۔ یہ مقصد ہے دین کا، زندگی کا۔ اس لیے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے تاکہ آخرت میں کوئی فائدہ بھی ہو جائے، آخرت میں کوئی فائدہ بھی ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی دل انسان تھے، اسی لیے تو ان کو غنی کہا جاتا ہے نا، عثمان غنی، سخاوت کا لقب انہیں ملا ہے، اور بڑے باحیا، حیا کے پیکر، حیا کے پیکر۔ حضرت عثمان میں ایسی حیا تھی جس طرح کہ ایک عزت والی کنواری لڑکی میں حیا ہوتی ہے، کنواری لڑکی میں حیا ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دستک دی۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی جو ہے یہ شلوار کپڑا جو ہے یہ پنڈلیوں سے اوپر اٹھایا ہوا ہے، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمایا ابو بکر، فرمایا آ جاؤ۔ حضرت عائشہ بھی گھر میں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ فرمایا عمر، فرمایا تشریف لے آؤ۔ باتیں کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور وہی نقل یہ فرماتی ہیں حدیث مبارکہ، فرماتی ہیں میں یہ معاملہ سن رہی تھی، دیکھ رہی تھی، پردے کے پیچھے حضرت عمر فاروق بھی آ گئے، بات چیت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کون؟ پہلے دو صحابی آئے، نبی علیہ السلام اسی حالت میں بیٹھے رہے، پنڈلیوں سے کپڑا اوپر ہے، اور تیسری مرتبہ جب دستک ہوتی ہے پوچھا کون؟ فرمایا عثمان۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھہر جاؤ، اور اپنی حالت کو بدلا، پنڈلیوں سے کپڑا جو اوپر تھا اس کو نیچے کیا اور پنڈلیوں کو چھپایا۔ حضرت عثمان تشریف لائے، باتیں کرتے رہے، پھر یہ محفل ختم ہوئی۔ جب محفل ختم ہوئی چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ میں نے دیکھا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ پہلے دو صحابی آپ کے آئے ہیں، میرے والد آئے ہیں، حضرت عمر فاروق آئے ہیں، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا۔ حضرت عثمان آتے گئے، آپ نے اپنی حالت تبدیل کر لی ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا ان عثمان تستحیی منہ الملائکہ، عثمان وہ انسان ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فَكَيْفَ لَا أَسْتَحْيِي مِنْهُ، پھر میں پیغمبر عثمان سے کیسے حیا نہ کروں۔ عثمان وہ حیادار ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، پھر میں اس سے کیسے نہ حیا کروں؟ جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کریں، جس سے میرا محبوب بھی حیا کرے، اس سے آج ایک پاکستانی لفنگا چوڑا چمار وہ حیا نہیں کرتا اس سے، اور اس پر تبرہ کرتا ہے کہ عثمان ایسے تھے، عثمان ایسے تھے۔ عثمان بہت اچھے تھے، عثمان بہت، یہی وہ انسان ہے جس کے گھر میں میرے محبوب پیغمبر کی دو بیٹیاں تھیں، جس کے نکاح میں آج تک اللہ کے جتنے پیغمبر آئے ہیں، امام الانبیاء اور حضرت عثمان کا جو آپس میں رشتہ قائم ہوا ہے، دورے داماد بنے ہیں، یہ رشتہ کسی اور پیغمبر کے داماد کو نہیں ملا۔ یہی وہ داماد ہیں جن کو یہ رشتہ ملا ہے اور نصیب ہوا ہے۔ دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بیٹیاں پہلے ابو لہب کی بہویں تھیں، عتبہ اور عتیبہ، دو بیٹے تھے ابو لہب کے،
دونوں کہ ہاں یہ دونوں بیٹیاں میرے محبوب کی، جہاں میرے پیغمبر کی اشاعت التوحید کے اندر وہ اور طرح سے رکاوٹیں پیدا کرتے تھے، وہیں پر میرے محبوب کی ان بیٹیوں کو طلاق بھی دی تھی۔ بہت بڑا جو ہے وہ یہ صدمہ تھا اور بہت بڑی پریشانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا اور اپنی ایک بیٹی رقیہ کا نکاح کروا دیا۔ میرے محبوب کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی۔ امام الانبیاء کی 4 بیٹیاں تھیں۔ لوگوں کو بتایا جاتا ہے صرف حضرت فاطمہ تھی، باقیوں کا بتایا ہی نہیں جاتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے اور یاد ہونا چاہیے کہ وہ بیٹیاں کون سی تھیں، ان کے نام کیا تھے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، 4 بیٹیاں تھیں میرے محبوب کی۔ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیا۔ چند عرصے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، دار فانی سے دار البقاء کی طرف چلی جاتی ہیں، فوت ہو گئیں، انتقال کر گئیں۔ حضرت عثمان بڑے پریشان رہنے لگے، بڑے مغموم ہوئے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رشتہ بنا ہوا تھا، نسبت قائم تھی، وہ نسبت ختم ہو گئی۔ حضرت رقیہ کے فوت ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت عثمان بڑے پریشان رہنے لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کروا دیا۔ اور یاد رکھیے یہ نکاح نبی علیہ السلام نے خود نہیں کروایا تھا، بلکہ عرشوں پہ اللہ نے کروایا تھا۔ فرمایا ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہم نے کر دیا ہے، میرے محبوب آپ بھی نکاح کر دیجیے۔ دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان کو دے دی۔ اب انصاف سے بتائیے، جو انسان اچھا نہ ہو اسے بندہ ایک بیٹی دے کر دوسری بیٹی دیتا ہے؟ تو پھر لوگوں کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے جو کام کیا ان کو آپ کیوں نہیں دیکھتے، ان کی طرف کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو دوسری بیٹی اسی لیے ان کے نکاح میں دی کیونکہ حضرت عثمان نے میرے پیغمبر کا دل خوش کیا ہوگا نا، دل کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی، تبھی تو دوسری بیٹی دی۔ دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان پھر پریشان ہونے لگے، بڑے مغموم ہوئے، نسبت پھر ختم ہو گئی، رشتہ داری پھر ختم ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نبی علیہ السلام نے دیکھا، فرمانے لگے اگر میری تیسری بیٹی بھی میرے گھر میں موجود ہوتی، اس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں آپ کے نکاح میں دوبارہ دے دیتا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح تو ہو چکا تھا حضرت علی کے ساتھ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر تیسری بیٹی کا انتقال ہو جاتا پھر کیا کرتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اس لیے حضرت عثمان بہت اچھے انسان تھے، اللہ کے محبوب کے صحابی تھے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ بڑی دردناک ہے، ان کی شہادت بڑی دردناک ہے۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ